www.darsequran.com الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور صدق الله العظيم. یہ 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے سورۃ الملک. مکی سورت ہے اور اس میں 30 آیات اور 2 رکوع ہیں. اس سورت کی فضیلت کے بارے میں بعض احادیث بھی آئی ہیں. ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سورۃ فی القرآن 30 آیہ، قرآن میں ایک ایسی سورت ہے جس کے اندر 30 آیات ہیں. وہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گی اور پھر اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک. اسی طریقے سے ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی المانعۃ ہی المنجیۃ تنجیہ من عذاب القبر. یہ سورہ ملک جو ہے یہ اپنے پڑھنے والے سے عذاب کو روکنے والی ہے، اس کو عذاب سے بچانے والی ہے اور اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھنے والی ہے. انہی فضائل کی بنا پر بعض حضرات کا یہ معمول ہے کہ نماز عشاء کے بعد سورۃ الملک پڑھا کرتے ہیں. بس اتنی سی درخواست کروں گا کہ جتنی بھی صورتیں فضائل والی ہیں صرف ان کے الفاظ کو نہ پڑھا جائے بلکہ ان کے اندر جو معانی، جو اسباق، جو حکمتیں، جو عبرتیں، جو نصیحتیں ہمارے لیے ہیں ان پر بھی نظر رکھی جائے. اور انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے
یہی کچھ بیان کیا جائے گا۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بزرگ و برتر ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سلطنت ہے، وہ اللہ بزرگ و برتر ہے، اس کی برکتوں اور اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کائنات کی سلطنت کا نظام اسی کے قبضے میں ہے، وہ اس کا مالک ہے، اپنی سلطنت میں جو چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ اس سلطنت کی پیشانی اس مالک کے ہاتھ میں ہے، وہ جدھر چاہے پھیر دے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ قدرت اور طاقت تو دنیا میں اور چیزوں کو بھی دی گئی ہے، لیکن ہر چیز کی قدرت اور ہر چیز کی طاقت کی کوئی حد ہے، مگر اللہ کی طاقت کی کوئی حد نہیں۔ وہ اللہ لامحدود، اس کی قدرت اور طاقت بھی لامحدود۔ جتنی بھی قدرت اور طاقت والی چیزیں ہیں ان کو قدرت اور طاقت عطا کی گئی ہے۔ اللہ کو قدرت اور طاقت کسی نے عطا نہیں کی، بلکہ یہ قدرت اور طاقت اس کی ذاتی ہے۔ پھر اللہ کی قدرت صرف اس جہان پر نہیں، بلکہ اور بھی بہت سارے جہان ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، وہاں پر بھی اس کی قدرت اور اس کی حکومت و سلطنت اور اس کا تصرف اور اختیار وہ کار فرما ہے۔ آسمانوں کے اوپر کتنے جہاں ہیں، زمین کے نیچے کتنے جہاں ہیں، سمندر کی تہ میں کتنے جہاں ہیں، اور پہاڑوں کے پیٹ میں کتنے جہاں ہیں، اور سمندروں میں کتنے جہاں ہیں، ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس کی قدرت اور اس کی طاقت اور اس کا اختیار ہر جگہ پر ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے بہتر عمل کرنے والا۔ موت و حیات کا نظام اس نے اس لیے بنایا تاکہ انسان کو آزمایا جائے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی میں نے رکھا ہے یہ آزمائش کے لیے رکھا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 7 میں ہے، فرمایا کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، زمین پر جو کچھ ہے یہ زمین کے لیے باعث زینت ہے، اور ہم نے رکھا اس لیے تاکہ ہم انسانوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اس دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اندر انسان کے لیے بڑی کشش ہے اور بڑی محبت ہے، اور وہ محبت انسان کے دل میں رکھی گئی ہے۔ اولاد کی محبت، بیٹوں کی محبت، مرد اور عورت کی ایک دوسرے کے لیے محبت، سونے چاندی کی محبت، روپے پیسے کی محبت، اچھی سواری کی محبت، اچھے مکان کی محبت اور کشش، یہ انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں ہے، فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔
انسانوں کے دلوں میں نے ان چیزوں کو پرکشش بنایا ہے، انسانوں کے لیے مزین کیا گیا ہے۔ بعض خواہشات کو، عورتوں کی خواہش، بیٹوں کی خواہش، سونے اور چاندی کی خواہش، چوپاؤں کی خواہش، کھیتی کی خواہش، ان چیزوں کی خواہش میں نے رکھی ہے اور ان کی کشش رکھی ہے، لیکن یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ میں نے یہ محبت رکھی اور میں آزماتا ہوں کہ کون ہے جو ان چیزوں کی محبت میں غرق ہو کر مجھے بھول جاتا ہے، اور کون ہے جو ان چیزوں کے ذریعے سے مجھے راضی کر لیتا ہے۔ یہ چیزیں باعث عذاب نہیں ہیں۔ بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، یہ کوئی عذاب نہیں، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد آزمائش تو ہے۔ اللہ کہتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ کا مطلب عربی زبان میں کیا ہے؟ یہاں پر آزمائش۔ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہیں، لیکن عذاب تو نہیں ہے۔ یہ سونا چاندی، یہ مال و دولت، یہ آزمائش تو ہے مگر عذاب نہیں ہے۔ آزمایا جاتا ہے کہ کون ہے جو ان کے ذریعے سے مجھے راضی کر لیتا ہے، اور کون ہے جو ان کے پیچھے پڑ کر مجھے ناراض کر لیتا ہے۔ جوانی دی تو آزمائش کے لیے، زندگی دی تو آزمائش کے لیے، صحت دی تو آزمائش کے لیے، آنکھیں دی تو آزمائش کے لیے، کان دیے تو آزمائش کے لیے، زبان دی تو آزمائش کے لیے، مال و دولت دیا تو آزمائش کے لیے، آزمایا جا رہا ہے۔ وہ کسی کا بڑا پیارا شعر ہے، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ کہتے ہیں دیکھیں پروانہ ادھر کو جاتا ہے یا ادھر کو جاتا ہے۔ آزمایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پچھلے جمعے بھی، پچھلے اتوار یہ گزارش کی تھی، اور آج بھی یہ میں گزارش کرنے پر مجبور ہوں کہ ہمارے ہاں جو کھیل کود ہو رہا ہے یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ کون ہے جو اس کھیل کود ہوئی کو زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں۔ کھیل کود کے پیچھے پڑ کر نماز کو بھول جاتے ہیں، قرآن کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے، اپنی نظروں سے دیکھا ہے، نمازی ہے لیکن نماز کی فکر نہیں ہے، کھیل کے پیچھے پڑا ہوا ہے، گراؤنڈ میں نہیں جا سکا، گھر میں بیٹھا ہے، ٹی وی لگایا ہوا ہے، ریڈیو لگایا ہوا ہے۔ اول تو نماز پڑھی نہیں، اور اگر پڑھی بھی تو کان ادھر ہی لگے ہوئے ہیں، عقل ادھر ہے، سوچ ادھر ہے، دل ادھر ہے، دماغ ادھر ہے۔ ارے کیا نماز ہے؟ سب کچھ تو ادھر ہے، اس جسم کا کیا کرنا؟ یہ بدبودار جسم تو اللہ کے سامنے لے کر کھڑا ہے، اور کوئی چیز بھی اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ نہ نظر اللہ کی طرف، نہ کان اللہ کی طرف، نہ دل اللہ کی طرف، نہ دماغ اللہ کی طرف، بدبودار جسم لے کر کھڑا ہے۔ یہ بھی آزمائش ہے۔ اور یہ عرض کیا تھا کیونکہ ایسی باتیں کی جائیں تو بعض لوگ اس کا یہ مطلب نکالنے کی جان بوجھ کر کوشش کرتے کہ اچھا کسی قسم کا کھیل جائز نہیں ہے۔ ارے جائز ہے بھائی، کون کہتا ہے؟ جائز ہے۔ ایسا کھیل جو جسمانی ورزش کے لیے ہو، ایسا کھیل جو جہادی تیاری کے لیے ہو، وہ کھیل کھیل نہیں رہے گا، اللہ کی قسم عبادت بن جائے گا۔ عبادت کون منع کرتا ہے؟ لیکن ایسا تو نہ ہو کہ فضول قسم کے کھیلوں کے پیچھے پڑ کر اللہ کو بھول جائے، مسجد کو بھول جائے، قرآن کو بھول جائے، انہی میں لذت۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آزمائش ہے۔ اللہ کہہ رہے لیبلوکم ایکم احسن عملا،
دیکھو میں آزما رہا ہوں، زندگی دی ہے آزمانے کے لیے، جسم دیا آزمانے کے لیے، آنکھیں دی ہیں آزمانے کے لیے، اولاد دی ہے، مال و دولت دیا ہے، عہدہ اقتدار کرسی دی ہے، عزت اور شہرت دی ہے آزمانے کے لیے۔ جب یہ سوچ ذہن میں بیٹھ جائے گی تو انسان محتاط اور چکنا ہو جائے گا، بیدار ہو جائے گا، مجھے آزمایا جا رہا ہے۔ اگر بیٹے کو پتہ چل جائے ابا جان نے مجھے کچھ پیسے دیے ہیں لیکن نظر ہے ان کی کہ کہاں خرچ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، مجھے آزمایا جا رہا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیٹا ان پیسوں کو کتنی احتیاط سے خرچ کرے گا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ انہوں نے لکھا ہے آپ بیتی کے اندر، والد صاحب پیسے تو دیا کرتے تھے لیکن حساب بھی کیا کرتے تھے، سخت بہت تھے، حساب بھی کرتے تھے اور نظر رکھتے تھے دیکھوں کہاں خرچ کرتا ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں کسی کو دے دیتا بڑے خوش ہوتے، بڑی دعائیں دیتے، اور ادھر ادھر اگر خرچ کر بیٹھتا تو پوچھ گچھ ہوتی، اس لیے چکنا رہتا تھا۔ جب ایک باپ کی نظر کی وجہ سے انسان بیٹا چکنا ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر کی وجہ سے کیا چکنا نہیں ہو جائے گا؟ لیکن شرط تو یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ کی نظر کا یقین بیٹھ جائے۔ ہاں، یہ صرف ہمارے اشتہاروں پر نظر نہ آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ارے یہ دل میں نقش ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کی زندگی کا رخ اور ہوگا۔ تو فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون ہے بہتر عمل کرنے والا۔ وَهُوَ العزیز الغفور، اور وہی ہے زبردست غالب الغفور بخشنے والا۔ یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے دو نام ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کبھی کبھار یہ اسماء حسنہ کی بھی شرح کیا کروں گا۔ وَهُوَ العزیز الغفور، اور وہ زبردست ہے، العزیز زبردست، غالب۔ وَهُوَ العزیز، جو عربی زبان کے قواعد سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ معنی بنتا ہے کہ وہی ہے زبردست، بس وہی ہے غالب، باقی سب کے غلبے عارضی، بڑے بڑے اقتدار والے، بڑے بڑے غلبے والے، بڑی بڑی دولت والے کہاں گئے؟ فرعون کی بادشاہت کہاں گئی؟ قارون کی حکومت کہاں گئی؟ نمرود کی ہیبت کہاں گئی؟ شداد کے باغات کہاں گئے؟ چنگیز خان کا ظلم و ستم اور غلبہ کہاں گیا؟ بابر اور تیمور کی ذہانتیں کہاں گئیں؟ ہٹلر اور نیپولین، ان کی سیاست اور حکمرانی کہاں گئی؟ بڑے بڑے دولت والے آئے، اقتدار اور جاہ و جلال والے آئے، لیکن آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے ہم نے دیکھے ہیں زمانے میں بہت سے انقلاب، ہم نے دیکھے ہیں زمانے میں بہت سے انقلاب، اہل دولت سے کہو اتنا اترایا نہ کریں، اتنا نہ اترایا کریں۔ ہم نے کل کے امیروں کو آج کے فقیر بنتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کی قسم خود دیکھا ہے، اور کل کے فقیروں کو آج کے امیر بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہندوستان کی ریاست کے ایک ریاست کے سربراہ تھے تجمل حسین خان۔ غالب نے ان کی شان میں قصیدہ کہا اور ایک بڑا عجیب شعر کہا، بڑا عجیب شعر۔
تجمل حسین خان کی تعریف میں. کہنے لگے دیا ہے اوروں کو بھی تا اسے نظر نہ لگے، دیا ہے اوروں کو بھی تا اسے نظر نہ لگے، بنا ہے عیش تجمل حسین خان کے لیے. کہنے لگے غالب کہ اصل میں تو عیش و عشرت، جاہو اقتدار، یہ تو بنا ہے تجمل حسین خان کے لیے، لیکن اللہ نے دوسروں کو بھی کچھ دے دیے ہے تاکہ اس کو نظر نہ لگے. دیا ہے اوروں کو بھی تا اسے نظر نہ لگے، بنا ہے عیش تجمل حسین خان کے لیے. اللہ کی شان. انگریزوں سے بغاوت کے جرم میں ان کی ریاست، جائیداد، سب کچھ ضبط ہوا. جان بچانے کے لیے ہندوستان سے بھاگ گئے، عراق چلے گئے. وہاں کسی نے دیکھا، اور یہ چشمدید گواہ کی گواہی ہے، کہ مہاجرین میں خیرات تقسیم ہو رہی تھی. ان خیرات لینے والوں میں ایک ہاتھ تجمل حسین خان کا بھی تھا. اللہ اکبر. تو غلبہ اور اقتدار جسے زوال نہیں، جسے فنا نہیں، وہ صرف اسی کا ہے اور کسی کا نہیں. بڑے بڑے مٹ گئے اور بڑے بڑے مٹ جائیں گے. یہاں کی ہر چیز عارضی ہے، ہر چیز عارضی. اقتدار بھی عارضی، غلبہ بھی عارضی، تکلیف بھی عارضی ہے، راحت بھی عارضی. ظلم و ستم کرنے والے مٹ جائیں گے. ہائے اللہ، آج مسلمان پر جگہ جگہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، جگہ جگہ ایمانی روایات کی پاسداری کی وجہ سے، ایمانی اقدار سے تعلق کی وجہ سے، اللہ کا سچے دل سے نام لینے کی وجہ سے، اسلامی اخوت اور ایثار کی وجہ سے. لیکن اس ظلم کے لیے بقا نہیں ہے، زوال ہے. بقا صرف اسی اللہ کے لیے ہے، اسی کے لیے زیبا ہے. غالب صرف وہی، وہو العزیز، اور وہی غالب ہے، زبردست، الغفور، بہت بخشنے والا. اس کی شرح پھر کسی موقع پر. الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ جس نے 7 آسمان بنائے تہ بتہ. 7 آسمان ایک دوسرے سے الگ، جیسا کہ حدیث اسراء میں آتا ہے. شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آسمان سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے کی طرف سفر کیا، اور وہاں کے عجائب بھی آپ نے بیان فرمائے. اور عرض کر چکا ہوں کہ اس سے مراد زمین کے کرۂ ہوائی کے 7 آسمان بھی ہو سکتے ہیں، 7 تہیں، اور 7 کہکشانی مجموعے بھی ہو سکتے ہیں. الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان پیدا کیے تہ بتہ. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھو گے رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطگی. اللہ کی تخلیق میں ایک ربط ہے، نظم ہے، مناسبت ہے، جوڑ ہے. فرجع البصر، پلٹ کر دیکھو، دوبارہ کوشش کر لو، پھر دیکھو. ہل ترا من فطور، کیا تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ میری تخلیق میں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر بار بار نگاہ دوڑاؤ. ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نظر پلٹ کر آ جائے گی تھک کر اور نامراد ہو کر، لیکن تمہیں رحمان کی تخلیق میں کوئی خلل، کوئی بے ربطگی نظر نہیں آئے گی.
یہ انسان کو چیلنج بھی ہے اور غور و فکر کی دعوت بھی کہ میری تخلیق میں غور و فکر کرو، اور ساتھ چیلنج بھی ہے کہ ایک بار نہیں 100 بار غور و فکر کرو، ایک نہیں سارے مل کر یا الگ الگ غور و فکر کرو، تمہیں رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطگی دکھائی نہیں دے گی۔ اتنی وسیع کائنات، جیسا کہ عرض کرتا رہتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ زمین جو ایک سیارہ ہے، اس جیسے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں اور کھربوں سیارے، اتنا وسیع نظام، اتنی بڑی کائنات، لیکن اللہ کہتا ہے غور کرو، کہیں تمہیں کوئی خلل دکھائی دیتا ہے؟ سورج کے نظام میں، چاند کے نظام میں، سمندروں کے نظام میں، سیاروں کے نظام میں، زمین کے نظام میں۔ انسان ایک گاڑی بناتا ہے، مشین بناتا ہے، بڑے تجربات کے بعد، اور اس گاڑی بنانے میں ایک دماغ استعمال نہیں ہوتا، اس مشین بنانے میں ایک انسان کی محنت کار فرمانی ہوتی، سینکڑوں لوگوں کے ذہن اس میں لگتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ کے بعد اس مشین میں خرابیاں، اس گاڑی میں کچھ خرابیاں وہ سامنے آنے لگتی ہیں، بلکہ اسی وقت اگر وہ چیلنج کریں کہ آؤ اس سے بہتر کوئی گاڑی، کوئی مشین ہو سکتی ہے، تو اس دعوے کا جواب دینے والے، اس چیلنج کا جواب دینے والے کئی اٹھ کھڑے ہوں گے، ہاں اس میں یہ خرابی ہے، اس سے بہتر یوں بنایا جا سکتا تھا، یہ بہتری اس میں پیدا کی جا سکتی تھی۔ لیکن وہ مالک پوری انسانیت کو چیلنج کر رہا ہے کہ میری بنائی ہوئی اتنی وسیع کائنات پر بار بار نظر ڈالو، تنقید کی نظر ڈالو، غور و فکر کی نظر ڈالو، کیا تمہیں اس میں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ اور پھر نئی چیز تو ہر ایک کو اچھی لگتی ہے اور شروع میں اچھی چلتی بھی ہے، لیکن ہر چیز کہنگی اور قدامت کا شکار ہو جاتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے۔ لیکن کیسی مشینیں بنائی اس اللہ نے، کیسا نظام بنایا سورج، چاند اور ستاروں کا، کہ اس مشین میں، کائنات کے اس کارخانے میں کوئی خرابی آج تک پیدا نہیں ہوئی ہے۔ چیلنج کیا جا رہا ہے، بار بار دیکھو، جب دیکھو گے اس کائنات کا نظام تمہیں اللہ کے وجود کی گواہی دیتا ہوا دکھائی دے گا۔ اگر ایک گاڑی اور مشین بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی اور چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی، تو اتنا پیچیدہ نظام، کائنات کا نظام، یہ بنانے والے کے بغیر کیسے بن گیا اور چلانے والے کے بغیر کیسے چل رہا ہے؟ ایک دیہاتی سے کسی نے پوچھا تھا اللہ کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ اس نے اپنی سوچ کے مطابق جواب دیا، اس نے کہا یا سبحان اللہ، ان البحر لیدل علی البعیر وان آثار الاقدام لتدل علی المسیر۔ ارے عجیب بات ہے، ایک مینگنی نظر آ جائے تو تمہیں یقین آ جاتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، اونٹ کے بغیر مینگنی نہیں گر سکتی، اور قدموں کے نشان دکھائی دے دیں تو تمہیں گزرنے والے انسان کے وجود پر یقین آ جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے۔ فالسماء ذات الابراج والارض ذات الافواج ذات الفجاج والبحار ذات الامواج الا يدل ذلك على اللطیف الخبیر۔ تو پھر یہ برجوں والا آسمان اور یہ گھاٹیوں والی زمین اور یہ موجوں والے سمندر، کیا یہ اس لطیف و خبیر کے وجود پر دلالت نہیں کرتے؟ تو جب انسان اس کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں تو یہ اس کو اللہ کے وجود کی دلیل کے طور پر سامنے آتی ہے۔
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا، اور ہم نے آراستہ کیا قریب کے آسمانوں کو چراغوں سے، ہم نے قریب کے آسمانوں کو چراغوں سے روشن کیا ہے۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو جنگلی کے لیے بھی ہدایت ہے اور شہری کے لیے بھی ہدایت ہے، دیہاتی کے لیے بھی اور صحرائی کے لیے بھی۔ جب ایک دیہاتی، جنگلی، پہاڑی اور صحرائی شخص ویرانے میں آسمان پر نظر ڈالتا ہے تو اس کو حسن ہی حسن دکھائی دیتا ہے۔ کہیں ایک ستارہ ہے، کہیں ستاروں کا جھرمٹ ہے، کہیں چاند اور سورج کا طلوع ہے، کہیں غروب ہے، کہیں چاند کا گھٹنا ہے، کہیں بڑھنا ہے۔ عجیب سی آسمان کی دنیا دکھائی دیتی ہے، اور اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالتا ہے تو اس کو حسن ہی حسن نظر آتا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، وہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، وہ حسین ہے، حسن کو پسند کرتا ہے۔ اس کی بنائی ہوئی کائنات بڑی حسین ہے، ہر جگہ حسن کے نمونے ہیں۔ مجھے رب کریم نے محض اپنے فضل و کرم سے بحری جہاز کے ذریعے سے عمرے کا سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہت سے لوگ سمندر میں اکتا جاتے ہیں، ایک تو گرمیوں کے دنوں میں ویسے ہی ہچکولے، اور پھر متلی اور دوران سر، یہ بیماریاں، اور پھر پانی ہی پانی۔ وہاں انسان کو یاد آتا ہے کہ یہ دنیا، یہ زمین، یہ کتنی حسین ہے۔ خشکی کا ایک ٹکڑا دیکھنے کے لیے لوگ ترس جاتے ہیں۔ ارے بلبل کی نواسنجی نہیں، کوے کی کائیں کائیں سننے کو ترس جاتے ہیں کان، ترستے ہیں لوگ۔ پھولوں کے پودے نہیں، کانٹوں کی جھاڑیاں دیکھنے کے لیے ترس جاتے ہیں۔ الحمدللہ اس مالک کا کرم ہے، محض اس کا کرم، رب کعبہ کی قسم اور اسی کے علم اور خبر کی قسم، اس کا کرم کہ مجھے وہاں اللہ پاک نے خوب تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، اور الحمدللہ محض اس کا شکر ادا کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پر بھی مجھے اللہ نے درس قرآن کی توفیق عطا فرمائی، اور بڑا دل سے شکر نکلا کہ یہ سمندر بھی انشاءاللہ قیامت کے دن گواہی دے گا کہ میں نے یہاں پر بھی اللہ کا کلام سنایا تھا۔ عرض جو کرنا چاہتا تھا، میں قرآن کریم کا چھوٹا سا نسخہ لے کر عرشے پر جا کر ایک طرف بیٹھ جاتا اور پانی کو دیکھنے لگتا، تو وہ پانی جس سے لوگ اکتا جاتے ہیں، میں نے دیکھا کہ اللہ پاک نے اس کے اندر حسن کے کتنے نمونے رکھے ہیں۔ اب بادل کا سایہ پڑتا ہے، کبھی مطلع صاف ہوتا ہے، کبھی گہرا بادل ہے، کبھی ہلکا بادل ہے، اور اسی کے مطابق سمندر کے پانی پر مصوری ہوتی رہتی ہے، عجیب سے نمونے۔ اور رات کو پھر آسمان کو دیکھنے کا منظر، اور اندھیرے کا اپنا ایک حسن، اور سورج کے طلوع اور غروب کا منظر، اللہ اکبر، بڑا پرکشش منظر۔ بعض اوقات میں نماز فجر پڑھ کر بیٹھ جاتا صرف اس منظر کو دیکھنے کے لیے کہ فجر کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک، بلکہ طلوع ہونے کے بعد تک جو رنگ بدلتے تھے آسمان کے اور پھر سمندر کے، وہ بیان نہیں کیے جا سکتے، محسوس کیے جا سکتے ہیں اور دیکھے جا سکتے ہیں، ایسے مناظر۔ اور چونکہ درس قرآن دیتا تھا، جہاز کا عملہ بھی کچھ خیال کرتا تھا، ایک دن انہوں نے مجھے اوپر لے گئے، دکھایا کہ آج آپ کو ایک عجیب منظر دکھاتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ جہاز کے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہو، آگ کی چنگاریاں اچھل رہی ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگے اصل میں یہاں سمندر کے اندر نمکیات زیادہ ہیں اس حصے میں، تو مچھلیاں جب سمندر اس جہاز کی آہٹ سن کر سمندر میں اچھلتی ہیں
تو نمکیات کی رگڑ کی وجہ سے ایک آگ سی پیدا ہوتی ہے، بڑا ہی حسن. تو اللہ نے اس کائنات کو بڑا حسین بنایا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھی ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ کائنات کا حسن وہ پہلی چیز ہے جو انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. کائنات کا حسن. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ کائنات تو ہوتی مگر اس پر حسن و جمال کی نقاب نہ ہوتی. ہو سکتا تھا یہ زمین ہوتی، پہاڑ ہوتے مگر ندی نالوں کا شور نہ ہوتا. درخت ہوتے مگر شاخوں کی ترتیب اور پھولوں اور پھلوں کی رنگا رنگی نہ ہوتی. آسمان ہوتا مگر ستاروں کی روشنی نہ ہوتی. پھول ہوتے مگر ان میں رنگ و بو نہ ہوتا. چاند ہوتا مگر چاندنی نہ ہوتی. سورج ہوتا مگر کرنیں نہ ہوتی. یہ کیا ہوا کہ تخلیق کے ساتھ یہاں پر حسن بھی ضروری ہے. تخلیق کے ساتھ حسن بھی ضروری. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ نگاہ تو ہوتی مگر نگاہ نوازی والی کوئی چیز نہ ہوتی. کان ہوتے مگر کانوں کی حلاوت کا کوئی سامان نہ ہوتا. یہ حسن کے ساتھ تخلیق کیوں ضروری ہے؟ تخلیق کے ساتھ حسن کیوں ضروری ہے؟ انسانی علم و نظر آج تک اس سوال کا جواب نہیں دے سکا کہ تخلیق کے ساتھ حسن کیوں ضروری ہے، لیکن قرآن اس کا جواب دیتا ہے. قرآن اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا اور حسین و جمیل پیدا کیا تاکہ انسان اس میں غور و فکر کرے اور پھر پکار اٹھے فتبارک اللہ احسن الخالقین. بڑا بزرگ و برتر ہے وہ اللہ. میں ترجمہ یوں کروں گا، احسن الخالقین، جو سارے بنانے والوں سے زیادہ حسین ہے. احسن کا معنی حسین بھی کیا جا سکتا ہے، اچھا بھی کیا جا سکتا ہے. میں موقع کی مناسبت سے یوں ترجمہ کر رہا ہوں، فتبارک اللہ احسن الخالقین. جب انسان اس کائنات کے حسن و جمال پر غور و فکر کرتے ہیں، بشرطے کہ وہ صحیح انسان ہو، تو وہ پکار اٹھتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. وہ اللہ بزرگ و برتر ہے جو بنانے والوں میں سے سب سے حسین ہے. اس حسین کے حسن کا جلوہ اس کی کائنات میں بھی دکھائی دیتا ہے، اس کی بنائی ہوئی تخلیق میں، مخلوق میں دکھائی دیتا ہے. تو اللہ فرماتے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آراستہ کیا قریب کے آسمانوں کو چراغوں سے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، اور ہم نے ان کو شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا. یہاں یہ سمجھ لیجئے آسان انداز میں بات، ایک تو شیاطین کے وجود پر ہمارا ایمان ہے کہ شیطان ایک مخلوق ہے، اس کے وجود پر ہمارا ایمان. دوسرا اس بات پر ایمان کہ یہ شیاطین جب آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے ہیں اور وہاں سے ان کو مار بگایا جاتا ہے. ان دو چیزوں پر تو ہمارا یقین ہے، شیاطین کے وجود پر اور اس پر کہ شہاب ثاقب ان کو مار بگاتے ہیں. لیکن اس کی تفصیلات کیا ہیں ان کا علم ہمیں نہیں ہے، اور ان کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا اور فہم قرآن میں کوئی فرق نہیں آتا. لہذا تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، ہم نے ان کو شیاطین کو مار بگانے کا ذریعہ بنایا دنیا میں. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہوئی ہے آخرت میں. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ، بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا،
سمعوا لها شہیقا، جب ان کو اس جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ سنیں گے اس کے دھاڑنے کی آواز، جیسے ایک درندہ دھاڑتا ہے شکار کو دیکھ کر، سنیں گے اس کے دھاڑنے کی آواز، وہی تفور، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، یوں محسوس ہوگا کہ وہ شدت غضب سے پھٹ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جب جہنم کہ یہ قریب جائیں گے اور جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا تو یہ جہنم کے دھاڑنے کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی، قریب ہے، یوں محسوس ہوگا کہ وہ غصے سے پھٹ جائے گی۔ خیال آتا ہے کہ جہنم تو ایک بے جان چیز، اس کو غصہ آنا کیا مانا؟ اس کا دھاڑنا، چیخنا، چلانا اور نفرت کا اظہار کرنا، اس کا کیا مطلب؟ لیکن یہ چیزیں بے جان تو ہمارے سامنے ہیں، اللہ کے سامنے بے جان نہیں۔ اللہ کے سامنے زندہ، زمین زندہ، آسمان زندہ، ہوا زندہ، بادل زندہ، برق و باران زندہ، جنت اور جہنم اس کے سامنے زندہ۔ وہ انہیں ایسے خطاب کرتا ہے جیسے انسانوں کو خطاب کرتا ہے، اور یہ مخلوقات اس کے خطاب کو ایسے سنتی ہیں جیسے انسان سنتے ہیں، اور مانتی تو انسان سے بھی زیادہ ہے۔ اتنا انسان نہیں مانتا جتنا یہ مخلوقات اس کے حکم کو مانتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے زمین و آسمان کو کہا ائتیا طوعا او کرہا، تم دونوں آؤ، چاہے خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے آؤ۔ قالتا اتینا طائعین، دونوں کہنے لگے، زمین بھی کہنے لگی، آسمان بھی کہنے لگا اے مالک تو بلائے اور تو پکارے، ہم ناخوشی سے آئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو خوشی سے آتے ہیں۔ تو یہ اس کائنات کی ہر چیز اس کے سامنے زندہ اور جاندار۔ تو جہنم جب اللہ کے نافرمانوں کو دیکھے گی تو غصے سے پھٹنے کے قریب ہو جائے گی، بلکہ یہ زمین، یہ آسمان جب اللہ کے نافرمانوں کو دیکھتے ہیں تو غضبناک ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یوں محسوس ہوگا کہ وہ شدت غضب سے پھٹ جائے گی۔ کلما القی فیہا فوج، جب کسی گروہ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، جہنم کے کارندے ان سے سوال کریں گے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اللہ اکبر۔ ارے تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا جو یہاں پڑے ہوئے ہو جہنم میں آنا پڑا؟ قالو بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے ہاں کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، سمجھانے والا آیا تھا۔ اللہ کا دستور ہے، اللہ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب اس قوم کے اندر کسی ڈرانے والے اور سمجھانے والے کو نہیں بھیج دیتا، کسی رسول کو نہ بھیج دے، ہم ڈرانے والے کو بھیجتے ہیں۔ ہر زمانے میں ہمارا دستور رہا، ڈرانے والا ہم بھیجتے ہیں، جب قوم اس کا انکار کرتی ہے تب ہم عذاب دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے پاس تو یہ زندہ اللہ کا کلام ڈرانے والا موجود ہے۔ کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں اس قرآن کی موجودگی میں۔ لیکن کہیں گے کہ ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری۔ جھوٹ بولتے ہو، ڈکوسلا ہے، سحر ہے، جادو ہے، فریب ہے، کوئی چیز نہیں اتاری۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وقالو،
لو کننا نسمع او نعقل، اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا ہم عقل رکھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم اس آگ کے سزاواروں میں نہ ہوتے۔ یہ ہمارے بھائی نے ایک مسئلہ پوچھا ہے، فرض نماز میں ایک رکعت نکلنے کے بعد میں نے امام صاحب کے ساتھ ہی سلام پھیر لیا لیکن بعد میں سجدہ سہو کر لیا، تو کیا میری نماز ہو گئی؟ جی ہاں، نماز ہو گئی۔ یہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب سے نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کیا نماز کو دہرانا لازم ہے؟ بے غلطی تو مختلف قسم کی ہوتی ہے، بعض ایسی غلطیاں ہیں جو کہ سجدہ سہو سے ان کی تلافی ہو جاتی ہے، اور بعض ایسی غلطیاں بھی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ویسی نماز صحیح ہو جاتی ہے، اور بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے نماز کو دہرانا ضروری ہوتا ہے، اور نماز اگر دہرائی گئی تو اقامت بھی دوبارہ پڑھی جائے گی۔ فرماتے ہیں مسجد میں امام مؤذن کی غیر موجودگی میں اگر کوئی تیسرا شخص امامت کرے تو کیا اس کا حافظ یا قاری ہونا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، بالکل نہیں۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ جو بھی صاحب شرع مسلمان اور مسائل کا جاننے والا ہے وہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ یہ الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا آپ کے ساتھ، اور یہ 30واں پارہ اماں پارہ الحمدللہ بہت خوبصورت بکس کی شکل میں الحمدللہ انہوں نے تیار کر دیا۔ میں بھی ابھی آپ کے سامنے دیکھ رہا ہوں جن ساتھیوں نے تیار کیا اور اس پر محنت کی، اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ اور درخواست ہے خوشی کے مواقع پر، جہیز کے طور پر یا کسی کو تحفہ دینے کے لیے اور خود اپنے گھر میں مستقل رکھنے کے لیے یہ پورا بکس خریدنا اب آسان ہو جائے گا، اور رکھنا بھی اب اس کو آسان ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ العزیز ارادہ کیا ہے کہ اگلے جو پارے ہیں ان کے بھی اسی طریقے سے بکس تیار کیے جائیں گے، گویا کہ 30 پاروں پر مشتمل 30 بکس انشاءاللہ العزیز تیار ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں 30 پارے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مجھے سنانے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے الہ العالمین، یا ستار، یا غفار، یا غفور، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اپنے فضل و کرم سے ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، ہر قسم کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، عافیت والا معاملہ فرمانا، یا اللہ عافیت والا معاملہ فرمانا، ہر قسم کی ابتلاؤں، آزمائشوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اے اللہ، عافیت والا معاملہ فرمانا۔ اے اللہ، ہمارے رزق حلال میں وسعت عطا فرما۔ اے اللہ، برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ایمان کی حقیقت نصیب فرما، ایمان کی حلاوت نصیب فرما، ایمان کا نور نصیب فرما۔ اے اللہ، قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کا نور ہمارے دل میں، دماغ میں، آنکھوں میں، زبان میں، کان میں، یا اللہ ہمارے سارے اعضاء میں قرآن کا نور پیدا فرما دے۔ یا اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اے اللہ، قرآن کو ہماری بیماریوں، غموں، پریشانیوں کا علاج بنا دے۔ یا اللہ، قرآن کو قبر میں ہمارا سفارشی بنا دینا۔ اے اللہ، قرآن کو آخرت میں ہمارا ساتھی بنا دینا۔ اے اللہ، قرآن کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے، اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، اس درس کی اشاعت کے سلسلے میں جو ساتھی اخلاص کے ساتھ اور تیری رضا کے جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، امت مسلمہ بڑے مصائب سے دوچار ہے، اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ، قبائلی علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا اللہ اس طوفان سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، مظلوموں کی حفاظت فرما، اپنے مخصوص بندوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، کلمہ گو مسلمانوں کی حفاظت فرما، خواتین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، بچوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما۔
یا اللہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔